ٹھیک ٹھاک کرتا۔ تو ایسا عظیم اور مبارک مہینہ جو ہے، اس سے آدمی کو پوری طرح منصف ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا برباد نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک گھڑی جو ہے اس کو کارآمد بنانا چاہیے۔ تو اس کی سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلی امتوں پر بھی وہ فرض رہی ہے روزہ، وہ اس امت پر بھی فرض کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش تمہیں علم ہو۔ اگر تم سمجھو تو روزے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بھلائیاں اور اتنی اچھائیاں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ الصیام جنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، ڈھال گناہ کے مقابلہ میں بھی ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا تو کتنا اشتعال ہو، حیجان ہو، لوگ آدمی کو برا برا کہیں، غصہ آئے اور طبیعت جو ہے وہ چاہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار کو برا کہے، اس سے لڑائی کرے، وہ اپنے آپ کو اس وقت چاہے اس ڈھال کو اپنے سامنے کرے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا، روزہ کے ہوتے ہوئے میں اگر اس کی بات جو ہے اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو میں نے تو اس ڈھال کو ختم کر دیا۔ اور دوزخ سے بھی یہ ڈھال ہے، جہنم سے انسان کو بچائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے تو جتنا 70 سال کے قریب فاصلہ ہوتا اتنا آدمی کو وہ دوزخ سے دور کرتا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا سنن نسائی میں کہ آپ ہمیں ایسی بات بتائیں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس کے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہو، تو آپ نے فرمایا رَأَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا عَذْرَ لَهُ، روزہ رکھا کرو، روزے کے مقابلے کوئی بات نہیں۔ روزہ جس طرح انسان کو پاک و صاف کرتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اس کو صاف کرنے والی چیز اور جسم کی صفائی کرنے والی۔ اس میں جتنی برائی کی ہیں جڑیں اور مرکز، ان کی تطہیر کرتا ہے روزہ۔ تو روزے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور پھر بھی بے حیائی اور برائی کے کام نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، تو اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ بھوکا پیاسا مرتا رہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ تو ہونا چاہیے فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ، جیسے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان بھی روزہ رکھیں، تیری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ہر عضو جو ہے وَلَا يَكُونُ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ، تیرا روزے کا دن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس طرح بے روز کا ہوتا، جیسے روزے کے بغیر دن گزرتا اور آپ کی دلچسپیاں ہوتی ہیں صحیح غلط، اگر روزے میں بھی وہ جاری رہیں تو روزہ کیا ہوا پھر؟ روزہ تو ڈھال ہونا چاہیے کہ آدمی ہر لمحہ یہ خیال رکھے کہ میں اگر شام تک بھوکا پیاسا بھی رہوں اور شام کو یہ کہہ دیا جائے کم من صائم لیس لہ من صیام الا ظمأ، کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ بھی نہیں ملا، بھوکے پیاسے مرے، کوئی اجر نہیں ملا۔ تو اس سے زیادہ حماقت کیا ہوگی کہ ایک آدمی ایک کام بھی کرے اور اس کی مزدوری کچھ بھی نہ ملے، اس کو کوئی اجر اور ثواب نہ ملے۔ اس لیے پوری احتیاط اور بچاؤ کے ساتھ روزہ کو نبھانا چاہیے، اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو اللہ پاک کو ناراض کرے۔ اور ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آنی چاہیے میرے اور آپ سب کے کہ روزہ سے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے نا ہمارا پیٹ، اس کا کلا مسمار کیا جائے، جو سارا دن کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، پیزا ہاؤس ہٹ چلے جاتے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، کئی ہزار روپیہ وہاں کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اب بھی مہنگائی کے اصل جو ہے نا باعث اور سبب بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ نے پیسہ وافر دیا، خریداری ایسی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے مہنگائی پیدا ہو جاتی۔ تو روزے نے انہیں کوئی یہ بات نہیں سمجھائی کہ روزہ بر جوا تو شب خون زنا، روزہ تو حملہ آوری بھوک اور پیاس پر ہوا تھا کہ اس کو کم کرو، یہ جو کھانے میں ہی لگے رہتے تو ہم ہر وقت جانوروں کی طرح خیبر تن پروری را بشکنت، اقبال کہتے ہیں یہ پیٹ کو ہر وقت بھرتے رہنا یہ بھی ایک قلعہ ہے خیبر کا، کفر کا گڑھ ہے، اس کو توڑنا ہے روزے نے، حملہ آور ہو کر اس کو توڑتا کہ کیوں اس کے اتنا پیچھے پڑے ہوئے۔ اور رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہیں علم نہیں حاصل ہوتا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی، ذکر میں مزہ نہیں آتا، آئے کیسے؟ وہ کہتے ہیں اندروں طعام خالی دار، پیٹ کو کھانے سے کچھ خالی رکھ، جگہ رہنے دے، تا درا نور معرفت بینی، تاکہ تو اس میں اللہ کی معرفت کا نور دیکھے۔ کیا آئے گا؟ منہ اور ناک تک بھرے ہوئے کھانے سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، ظہر کی نمازیں بھی گزر جاتی ہیں، انہیں روزے سے پھر بدنصیبوں کو کیا ملے گا؟ روزہ تو سکھاتا تھا
کہ कम करते जाओ। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे इमाम गजाली और दूसरे फरमाते हैं जो इफ्तारी और सारी के वक्त पहले की निस्बत भी खाने बढ़ा ले। होता तो ऐसे ही है कि बजाय इस खैबर तन परवी को तोड़ने के इस किले को लोग ज्यादा सामान करते हैं, बन रहे हैं समोसे और पकौड़े और ये और वो, यानी शाम को जो 5-6 पैरों में कुछ एहसास हुआ था भूख का, कसर निकाल देते हैं। वो शैतान जो है ना, नफ्स पहले से ही मोटा हो जाता, रमजान खत्म होता तो ये बिल्कुल फरबा बने होते हैं, ऐसे भैंसे बने होते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि रमजान को आया। तो होना तो चाहिए कि ये कम होता जाए। अब क्या करें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ देखें, वो तो हुजूर ने मेहरबानी फरमाई का तुम सौमे विसाल ना रखो, मगर इसको भी उलमा ने समझा कि अगर हराम होता तो कई साहबा बाद में भी क्यों रख। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने रखा, ये नहीं भी इरशादी थी, आपने मेहरबानी से कहा था कि ना रखो, बेहतर सौमे विसाल क्या कि ना शाम को रोज़ा इफ्तार करना, ना सारी खानी, रोज़े के साथ रोज़ा जोड़ते जाना, रात को भी नहीं कुछ खाना पीना। ये कई दिन का, 6 दिन का, 7 15 दिन। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब इस तरह का रोज़ा रखते और लोगों को मना करते तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप हमें रोकते हैं, आप ये सौमे विसाल रखते हैं? फरमाया मैं तुम्हारी तरह कहूँ, मैं इस मामला में तुम्हारी तरह का नहीं। यहाँ भी कुछ लोगों ने कुछ ऐसा किया कि वो लफ्ज़ आए मैं तुम्हारी तरह का नहीं। हमारे कई दोस्तों ने कहा इससे पता चला हुजूर इंसान नहीं थे, बशर नहीं थे, ये थे वो नहीं, हर बात को गलत माना पहनाते। फी हाजा वहाँ हदीस में कि इस काम में मैं तुम्हारी तरह का नहीं, तुम अपने आप को मेरे साथ ना क्यास करो, मुझे अल्लाह की तरफ से खाना और पीना मिलता है। अब उसके बारे में उलमा ने कहा कि अगर खाना पीना सचमुच बेशक जन्नत का ही होता, यही खाना पीना होता तो सौमे विसाल तो ना होता। फिर आप कहते हैं मैं सौमे विसाल कब रखता हूँ, मैं रात को खा लेता हूँ। नहीं, खाना नहीं था, वो खाना सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ताला से प्यार। और इसी के बारे में इब्न क़य्यिम ज़ादुल मआद में लिखते हैं कि जिन्होंने ये नहीं चखा उन्हें क्या पता कि महबूब की याद में क्या लज़्ज़त है। वो खाने पीने में लज़्ज़त समझते हैं कि खाते पीते रहो। अगर इस लज़्ज़त का उन्हें पता चल जाए कि अपने प्यारे का नाम लेने में क्या मजा आता, लहा अहादीस मिन ज़िक्रा का तशगलुहा अन शराब व तुलहियान ज़ादी। ऊँटनी चल रही है, मुसाफिर को लेकर जा रहा है महबूब को मिलने के लिए, अब ऊँटनी थक गई है, हाँ? तो कहता है कि मैं फिर उसको बातें सुनाता हूं अपने महबूब की, जब मैं उसके तज़किरे करता हूं, ला अहादीस मिन ज़िक्रा का तशगलुहा अन शराब व तुलहियान ज़ादी। उस ऊँटनी को फिर पानी पीना भी भूल जाता है और खाना भी छूट जाता है उससे, वो मस्त होकर चलती रहती है कि बस ये तुम सुनाते जाओ नगमा, अब मुझे भूख प्यास नहीं। तो रूह भी एक ऊँटनी है ना जिस पर हम सवार हैं और अल्लाह की तरफ जा रही है, जो इसको खाना पीना ये दुनिया का देते रहते हैं, ये बेचारी दब जाती है, कभी रूह को मौका ही नहीं मिलता अपनी बात करने का, और जो इससे इसको आज़ाद कर देते हैं। सद्दे रमक, जिंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत जो हुजूर ने बोला, इतने लुकमे काफ़ी है कि तेरी कमर को सीधा रख सकें, इतने पर बस करो।